علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، کبھی کبھی بندے کو یس کہنا ہوتا ہے اور اس پر اس کو اجر ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، عروج ملتا ہے، نجات ملتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی بندے کو نو کہنا ہوتا ہے، اور یہ طاقت، یہ قوت، یہ جرت بھی ہونی چاہیے کہ بندہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نو کہہ سکے۔ اس سے پھر عزت ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، نام بھی ملتا ہے، سب سے بڑی بات اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، اور یہ بھی ملتا ہے نو کہنے سے بھی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یس کہاں کہنا ہے اور نو کہاں کہنا ہے۔ ہم الٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں یس کہنا ہے وہاں نو کہہ دیتے ہیں، جہاں نو کہنا ہے وہاں یس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ الٹ بندہ چلتا ہے تو اس کے تمام زندگی الٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کہ ہم اللہ کے احکامات پر معاذ اللہ نو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن ہم سو رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے نماز، غفلت میں، کام میں، کاج میں، مصروفیات میں نماز سے دور ہو گئے۔ سچ بولو، نہیں بول رہے، دھوکہ نہ دو، ہم دے رہے ہیں۔ اچھا اخلاق ہو، اچھا کردار ہو، حیا ہو، شرم ہو، پاک دامنی ہو، یہ سب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے معاذ اللہ احکامات الہی کو جو رب کی طرف سے، اس کو نو کہہ دیا۔ اور جہاں نو کہنا ضروری تھا، حکم تھا کہ نو کہو، وہاں ہم یس کہہ رہے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر کہ یس۔ وہ کہاں؟ شیطان کی بات پر، نفس کی بات پر، گناہ میں جانے میں، نافرمانی میں ہم بالکل آنکھ بند کر کے یس کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ ہم نو کس کو کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ رب کے احکامات پر، اپنے نبی کے فرمان پر۔ اور یس کس کو کہہ رہے ہیں؟ شیطان مردود پر۔ حالانکہ انسان کی سب سے زیادہ بھلائی جو چاہتا ہے وہ رب العالمین ہے۔ سب سے زیادہ مہربان رب، سب سے بڑا کریم رب، سب سے زیادہ رؤوف رب، رحیم رب، سب سے زیادہ ہم پر احسانات جس کے، وہ ہمارا رب۔ اور سب سے بڑا دشمن وہ شیطان۔ قرآن میں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کھلا دشمن ہے تمہارا، ہمارا دشمن، ہمارے رب کا دشمن، نبی پاک کا دشمن۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جہنم میں لے جائے، رب چاہتا ہے کہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ شیطان چاہتا ہے ہمیں نافرمان بنا دے، رب چاہتا ہے کہ فرما بردار بنے۔ شیطان چاہتا ہے ہمیں جہنم میں لے جائے، تو رب تو ہمیں اعلیٰ درجات دینا چاہتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ہم شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو یس کہتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب کو ہم زبان سے نہیں تو اعمال سے ضرور نو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے وہ بات۔ تو اس کو بدلیں کہ شیطان کو نو کہنے کی طاقت، جرت اور ہمت پیدا کریں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ کبھی ہماری بھلائی نہیں چاہ سکتا، یہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ارے کامیابی تو رب چاہتا ہے کہ بندہ کامیاب ہو، تبھی مزید و صدا آتی ہے رب کے گھر سے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی کی طرف جانا ہے تو احکامات الہی کو یس کہنا سیکھیں، اور جو شیطان مردود اور لعین ہے اس کو نو کہنا سیکھیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، فرمایا چلو اب چلتے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف، یعنی چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف چلتے ہیں۔ وہ فرمایا نفس کے خلاف جہاد ہے، کہ جو شیطان، نفس، گناہ کی طرف لے جا رہے اس کے خلاف جہاد کرو۔ اس کو اکبر کہا اور اس کو اصغر کہا کہ جو تلوار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، گردن کٹ رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن فرمایا یہ پھر بھی چھوٹا ہے، اس سے بڑا ہے کہ تم شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف جہاد کرو۔ تو یہ بڑا عمل ہے، اس پر اللہ رسول کی طرف سے انعام بھی بہت بڑا ہے۔ جس نے اس پہ کامیاب ہو گیا کہ نفس کے خلاف جہاد کر لیا، قد افلح من زکاہا، میرے رب نے فرمایا تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کے الٹ کیا کہ نفس کے تابع ہو کے چلتا رہا، فرمایا وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو ہمیں کامیاب ہونا ہے تو شیطان کو نو کہنا سیکھیں۔ آج سردی ہے، سو رہے ہوتے ہیں، خیال آتا ہے شیطان کی طرف سے سوتے رہو، اللہ معاف کر دے گا، اور بندہ ضائع کر دیتا ہے نماز۔ نہیں، اس وقت اٹھے بندہ اور کہے نو، میں اپنے رب کے آگے سر جھکاؤں گا۔ یہ کر کے دیکھیں، پھر ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس طرح کچھ دن گزاریں کہ جو رب نے کہا اس کو یس، جو شیطان نے کہا اس کو نو۔ جس دن یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ دعا مانگنا بھی نہیں پڑے گی، دل میں خیال آئے گا، ذہن میں سوچ آئے گی، اور اللہ عطا فرما دے گا۔ لیکن پہلے اللہ سے یہ رابطہ مضبوط کریں کہ یس کہیں تو رب کو، نو کہیں تو شیطان، ابلیس، مردود، لعین کو۔